کہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، اس لیے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر بھی ایمان لاؤ جو کہ خود بھی اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جب باوجود اس رتبہ عظیمہ کے ان کو اللہ اور سب رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے سے عار نہیں، تو تم کو اللہ و رسول پر ایمان لانے سے کیوں انکار ہے؟ اور ان نبی کا اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور اگرچہ بعض لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق یعنی اسلام کے موافق لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور اسی کے موافق اپنے اور غیروں کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ مراد اس سے عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت میں اسلام کے اصولی مسائل میں سے مسئلہ رسالت کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جن و بشر کے لیے اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان عام کر دینے کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح دنیا کے ہر کسی مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کے ہر خطے، ہر ملک، ہر آبادی کے لیے اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے قیامت تک کے واسطے عام ہے، اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لیے تا قیامت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ یہی اصلی راز ہے مسئلہ ختم نبوت کا، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والی سب نسلوں کے لیے عام ہے تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کے مبعوث ہونے کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ اور یہی راز ہے امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی کے مطابق ہمیشہ ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے رخنوں کا انسداد کرتی رہے گی۔ کتاب و سنت کی تعبیر و تفسیر میں جو غلطیاں رائج ہوں گی یہ جماعت ان کو بھی دور کرے گی، اور حق تعالیٰ کی خاص نصرت و امداد اس جماعت کو حاصل ہوگی جس کے سبب یہ سب پر غالب آ کر رہے گی، کیونکہ در حقیقت یہ جماعت ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت ادا کرنے میں آپ کی قائم مقام ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کونوا مع الصادقین کے تحت میں بتلایا ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی، ورنہ دنیا کو صادقین کی معیت و صحبت کا حکم ہی نہ ہوتا۔ اور اسی سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دور میں اجماع امت کا حجت شرعیہ ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ صادقین کی جماعت کے موجود ہوتے ہوئے کسی غلط بات یا گمراہی پر سب کا اجماع و اتفاق نہیں ہو سکتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ کی بعثت و رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے عام ہوئی تو اب کسی دوسرے جدید نبی و رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے، جیسا کہ صحیح روایات حدیث سے ثابت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت ساری دنیا اور قیامت تک کے لیے عام ہونے پر یہ آیت بھی بہت واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہے، مثلا ارشاد ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی یہ قرآن مجھ پر بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جن کو میرے بعد یہ قرآن پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات، اور ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج کی رات مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی رسول و نبی کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ میری رسالت نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لیے عام کیا گیا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت و بعثت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے میرے دشمن کے مقابلے میں ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ میرے لیے کفار سے حاصل شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، حالانکہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا، بلکہ اس کا استعمال کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ان کے مال غنیمت کا صرف یہ مطلب تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئے اور اس کو جلا کر خاک کر دے۔ چوتھی یہ کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی ہے، مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں، بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی، اپنے گھروں یا جنگلوں یا جنگل وغیرہ میں ان کی نماز و عبادت نہ ہوتی تھی۔
نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، خواہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب، تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لیے طہارت و وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہ تھی۔ پھر فرمایا اور پانچویں چیز کا تو پوچھنا ہی نہیں، وہ خود ہی اپنی نظیر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ہر رسول و نبی نے اپنی دعا کو ایک اپنے خاص مقصدوں کے لیے استعمال کر لیا، وہ مقصد حاصل ہو گئے۔ مجھ سے یہی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کرا دیا۔ وہ دعا تمہارے اور قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی۔ نیز امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مبعوث ہونا سنے، خواہ وہ میری امت میں ہو یا یہودی نصرانی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں اسی آیت کے تحت میں روایت ابو درداء رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے، یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کو منانے کے لیے چلے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور یہ بھی گھر سے نکل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عتاب ہونے لگا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی ایذاؤں سے چھوڑ دو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے باذن خداوندی یہ کہا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور ہر ملک ہر خطے کے باشندوں کے لیے اور ہر قوم و برادری کے لیے رسول عام ہونا ثابت ہوا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا وہ اگرچہ کسی سابق شریعت و کتاب کا یا کسی اور مذہب و ملت کا پورا اتباع تقوی و احتیاط کے ساتھ بھی کر رہا ہوں، وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ آخر آیت میں بتلایا کہ میں اس ذات پاک کی طرف سے رسول ہوں جس کی ملک میں ہے تمام آسمان اور زمین، وہ ہی زندہ کرتا ہے، وہ ہی مارتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے رسول و نبی ہیں، ان کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ضروری ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم صحیح راستے پر قائم رہو۔ اللہ کی کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتابیں تورات، انجیل، قرآن وغیرہ ہیں۔ ایمان کے حکم کے بعد پھر اتباع کا مزید حکم دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ بحث ایمان لانا یا زبانی تصدیق کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اتباع کرنے کے بغیر ہدایت کے لیے کافی نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں بجز اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی حق کا اتباع کرتی ہے اور اپنے نظامی معاملات کے فیصلوں میں حق کے موافق فیصلے کرتی ہے۔ سابقہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کجروی، کچ بحثی اور گمراہی کا بیان ہوا تھا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ پوری قوم بنی اسرائیل ایسی نہیں بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں اور حق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل کے زمانے میں ان کی ہدایت کے موافق پورا عمل کیا، اور جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تورات اور انجیل کی بشارت کے موافق آپ پر ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ بنی اسرائیل کی اس حق پرست جماعت کا ذکر بھی قرآن میں بار بار آیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، یعنی اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق پر قائم ہے، اللہ کی آیات کو رات بھر تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، یعنی اہل کتاب میں ایک ایسی جماعت، یعنی وہ لوگ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب تورات و انجیل دی گئی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ابن جریر، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس جگہ ایک عجیب حکایت نقل کی ہے کہ اس جماعت سے وہ جماعت مراد ہے جو بنی اسرائیل کی گمراہی اور بدعمالیوں، قتل انبیاء وغیرہ سے تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی تھی۔
بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کہیں اور بسا دیجیے تاکہ ہم اپنے دین پر پختگی سے عمل کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو 1.5 سال کی مسافت پر مشرق بعید کی کسی زمین میں پہنچا دیا جہاں وہ خالص عبادت میں مشغول رہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد بھی نہرنگ قدرت سے ان کے مسلمان ہونے کا یہ سامان ہوا کہ شب معراج میں جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لے گئے، وہ لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ نے ان کو کچھ قرآن کی صورتیں پڑھائیں اور ان سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس ناپ تول کا کچھ انتظام ہے اور تم لوگوں کے معاش کا کیا سامان ہے؟ جواب دیا کہ ہم زمین میں غلہ بوتے ہیں، جب تیار ہو جاتا ہے کاٹ کر وہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں، ہر شخص کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے آتا ہے، ناپنے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے دریافت کیا کیا تم میں کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے تو فوراً ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم سب کے مکانات بالکل یکساں کیوں ہیں؟ عرض کیا اس لیے کہ کسی کو کسی پر بڑائی جتلانے کا موقع نہ ملے۔ پھر دریافت کیا کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی قبریں کیوں بنا رکھی ہیں؟ عرض کیا تاکہ ہمیں موت ہر وقت مستحضر رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس مکہ تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ تفسیر قرطبی نے اسی روایت کو اصل قرار دیا ہے اور دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حکایت عجیبیہ تو فرمایا مگر رد نہیں کیا، البتہ تفسیر قرطبی میں اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ غالباً یہ روایت صحیح نہیں۔ بہرحال اس آیت سے مفہوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہی، خواہ یہ وہ لوگ ہوں جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پا کر مشرف پر اسلام ہو گئے، یا وہ بنی اسرائیل کا 12واں قبیلہ ہو جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کے کسی خاص حصے میں رکھا ہوا ہے جہاں دوسروں کی رسائی نہیں۔ واللہ اعلم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ اور جدا جدا کر دیے ہم نے ان کو 12 دادوں کی اولاد بڑی بڑی جماعتیں، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے کہ مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر ابر کا، اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوا، کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے روزی دی تم کو، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، اور کہو ہم کو بخش دے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہہ دیا گیا تھا، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے ایک انعام بنی اسرائیل پر یہ کیا کہ ان کی اصلاح و انتظام کے لیے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہر ایک پر ایک سردار نگرانی کے لیے مقرر کر دیا، جن کا ذکر مائدہ کے رکوع سوم میں ہے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔ اور ایک انعام یہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا اور انہوں نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اس وقت یہ حکم ہوا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس مارنے کی دیر تھی، فوراً اس سے 12 چشمے بعد دان ہم نے ان پر 12 خاندانوں کے پھوٹ نکلے، چنانچہ ہر شخص نے اپنے پینے کا موقع معلوم کر لیا۔ اور ایک انعام یہ کیا کہ ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا، اور ایک انعام یہ کیا کہ ان کو خزانے غیب سے ترنجبین اور بٹیریں پہنچائیں، اور اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، لیکن وہ لوگ اس میں بھی ایک بار خلاف حکم کر بیٹھے، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ یہ واقعات وادی تیہ کے ہیں جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی، اور وہ زمانہ یاد کرو جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب اندر جانے لگو تو زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے، اور عاجزی سے جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے۔
یہ تو سب کے لیے ہوگا، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برا اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور پوچھ ان سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے جب حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں، جب آنے لگیں ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں اس طرح، اور جس دن ہفتہ نہ ہو تو نہ آتی تھیں اس طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب بولا ان میں سے ایک فرقہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا ان کو عذاب دے سخت، وہ بولے الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈریں۔ پھر جب وہ بھول گئے اس کو جو ان کو سمجھایا تھا تو نجات دی ہم نے ان کو جو منع کرتے تھے برے کام سے، اور پکڑا گناہ گاروں کو برے عذاب میں بسبب ان کی نافرمانی کے۔ پھر جب بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ خلاصہ تفصیل، اور آپ ان اپنے ہم اثر یہودی لوگوں سے بتاؤ تنبیہ کے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اور اس میں یہودی رہتے تھے جن کو ہفتے کے روز شکار کرنا ممنوع تھا، اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ وہ وہاں کے بسنے والے ہفتے کے متعلق جو حکم تھا اس کے بارے میں حد شرعی سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کے دریا کی مچھلیاں پانی سے سر نکال نکال کر ظاہر ہو کر سطح دریا پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں بلکہ وہاں سے دور کہیں چلی جاتی تھیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم ان کی اس طرح پر شدید آزمائش کرتے تھے کہ کون حکم پر ثابت رہتا ہے کون نہیں رہتا، اور یہ آزمائش اس سبب سے تھی کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے، اسی لیے ایسے سخت حکم سے ان کی آزمائش کی، اور اہل طاعت کی آزمائش لطف اور توفیق اور تائید سے مقرون ہوا کرتی ہے۔ اور اس وقت کا حال پوچھیے جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے جو کہ ان کو نصیحت کرتے کرتے اثر و نفع ہونے سے مایوس ہو گئے تھے، ایسے لوگوں سے جو اب بھی نصیحت کیے چلے جا رہے تھے اور اس قدر مایوس بھی نہ ہوئے تھے جیسا لعلہم یتقون سے معلوم ہوتا ہے، یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن سے قبول کی کچھ امید نہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں، یا ہلاک نہ ہوئے تو ان کو کوئی اور طرح کی سخت سزا دینے والے ہیں، یعنی ایسوں کے ساتھ کیوں دماغ خالی کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے روبرو کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور نیز اس لیے کہ شاید ڈر جائیں اور عمل کرنے لگیں، مگر وہ کب عمل کرتے تھے؟ سو آخر جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا یعنی نہ مانا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو عذاب سے بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، خواہ برابر منع کرتے رہے اور خواہ بوجہ عذر یاد کے بیٹھے رہے، اور ان لوگوں کو جو کہ حکم مذکور میں زیادتی کرتے تھے ان کی اس عدول حکمی کی وجہ سے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے۔ یہ تو تفسیر ہوئی نسیان ما ذکروا بہ کی، تو ہم نے ان کو براہ طاہر کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، یہ تفسیر ہوئی عذاب بئیس کی۔ واقعات مندرجہ آیات مذکورہ فی معارف القرآن جلد اول سورہ بقرہ میں تفصیل و تشریح کے ساتھ آ چکے ہیں، اس کے متعلق ضروری باتیں وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔
اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کرتی تھی تیرے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا یہود پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب. بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. اور متفرق کر دیا ہم نے ان کو ملک میں فرقے فرقے، بعضے ان میں نیک اور بعضے اور طرح کے، اور ہم نے ان کی آزمائش کی خوبیوں میں اور برائیوں میں تاکہ وہ پھر آئیں، پھر ان کے پیچھے آئے نا خلف جو وارث بنے کتاب کے لے لیتے ہیں اسباب اس اندنا زندگانی کا اور کہتے ہیں کہ ہم کو معاف ہو جائے گا. اور اگر ایسا ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیویں. کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا کہ نہ بولیں اللہ پر سوا سچ کے، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ خلاصہ تفسیر. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جب آپ کے رب نے ان انبیاء علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل کی معرفت یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر ان کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی سزا میں قیامت کے قریب تک ایسے کسی نہ کسی شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید ذلت و خواری و محکومیت کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. چنانچہ مدت سے یہودی کسی نہ کسی سلطنت کے محکوم و مقہور ہی چلے آتے ہیں. بلا شبہ آپ کا رب واقعی جب چاہے جلدی ہی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی اگر باز آ جاوے تو بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے. اور ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں، چنانچہ بعضے ان میں نیک بھی تھے اور بعضے ان میں اور طرح کے تھے، یعنی بد تھے. اور ہم نے ان بدوں کو بھی اپنی عنایت اور تربیت و اصلاح کے اسباب جمع کرنے سے کبھی محمل نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ ان کو خوشحالیوں یعنی صحت و غنا اور بدحالیوں یعنی بیماری و فقر سے آزماتے رہے کہ شاید اسی سے باز آ جائیں، کیونکہ گاہے حسنات سے ترغیب ہو جاتی ہے اور گاہے سیئات سے ترہیب ہو جاتی ہے. یہ حال تو ان کے سلف کا ہوا. پھر ان سلف کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب یعنی تورات کو تو ان سے حاصل کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حرام خور رہتے ہیں کہ احکام کتاب کے عوض میں اس دنیا دنی کا مال متا اگر ملے تو بے تکلف اس کو لے لیتے ہیں، اور بے باک ایسے ہیں کہ اس گناہ کو حقیر سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم ابناء اللہ و احباء اللہ ہیں. ایسے گناہ ہماری مقبولیت کے روبرو کیا چیز ہیں، حالانکہ اپنی بے باکی اور استغفاف معصیت پر مصر ہیں. حتیٰ کہ اگر ان کے پاس پھر ویسا ہی دین فروشی کے عوض مال متا آنے لگے تو اسی بے باکی کے ساتھ پھر اس کو لے لیتے ہیں. اور استغفاف معصیت کا خود کفر ہے جس پر مغفرت کا احتمال بھی نہیں. تابع یقین 6 چنانچہ آگے یہی ارشاد ہے کہ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ خدا کی طرف بجز حق اور واقعی بات کی اور کسی بات کی نسبت نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ جب کسی آسمانی کتاب کو مانا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کے سب مضامین مانیں گے، اور عہد بھی کوئی اجمالی عہد نہیں لیا گیا جس میں احتمال ہو کہ شاید اس مضمون خاص کا اس کتاب میں ہونا ان کو معلوم نہ ہوگا، بلکہ تفصیلی عہد لیا گیا. چنانچہ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا اس کو پڑھ بھی لیا جس سے وہ احتمال بھی جاتا رہا. پھر بھی یہ ایسی بڑی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ باوجود استغفاف معصیت کے مغفرت کا اعتقاد کیے ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر محض تہمت ہے، اور انہوں نے یہ سب قصہ دنیا کے لیے کیا. باقی آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے دنیا سے بہتر ہے جو ان عقائد و اعمال قبیحہ سے پرہیز رکھتے ہیں. پھر کیا اے یہود تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ معارف و مسائل. آیات مذکورہ سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ ذکر کرنے کے بعد ان کی امت یہود کے غلط کار لوگوں کی مذمت اور ان کے انجام بد کا بیان آیا ہے. ان آیتوں میں بھی ان کی سزا اور برے انجام کا ذکر ہے. پہلی آیت میں ان کی 2 سزاؤں کا بیان ہے جو دنیا ہی میں ان پر مسلط کر دی گئی ہیں. اول یہ کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا دیتا رہے اور ذلت و خواری میں مبتلا رکھے. چنانچہ اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہود ہر جگہ مقہور و مغلوب اور محکوم رہے. آج کل کی اسرائیلی حکومت سے اس پر شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ در حقیقت آج بھی اسرائیل کی نہ اپنی کوئی قوت ہے نہ حکومت. وہ روس اور امریکہ کی اسلام دشمن سازش کے نتیجے میں انہی کی ایک چھاونی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور آج بھی وہ بدستور انہی کے محکوم و مقہور ہیں. جس وقت یہ دونوں اس کی امداد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں اسی روز اسرائیل کا وجود دنیا سے ختم ہو سکتا ہے. دوسری آیت میں یہودیوں پر ایک اور سزا کا ذکر ہے جو اسی دنیا میں ان کو دی گئی. وہ یہ کہ ان کی آبادی دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر اور متفرق ہو گئی. کسی جگہ ایک ملک میں ان کا اجتماع نہ رہا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا کا یہی مطلب ہے. قطعنا مصدر تقطیع سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور امہ کی جمع ہے جس کے معنی ایک جماعت یا ایک فرقہ. مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہود کی قوم کے ٹکڑے ٹکڑے زمین کے مختلف حصوں میں متفرق کر دیے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اور اکثریت خدا تعالیٰ کا انعام و احسان ہے، اور اس کا مختلف جگہوں میں منتشر ہو جانا ایک طرح کا عذاب الہی. مسلمانوں پر حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ انعام ہمیشہ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا کہ وہ جس جگہ رہے ان کی ایک زبردست اجتماعی قوت وہاں پیدا ہو گئی. مدینہ طیبہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور مشرق و مغرب میں اسی کیفیت کے ساتھ حیرت انگیز طور پر طریقے پر پھیلا. مشرق بعید میں پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ مستقل اسلامی حکومتیں اسی کے نتیجے میں بنی. اس کے بالمقابل یہودیوں کا حال ہمیشہ یہ رہا جو مختلف ملکوں میں منتشر رہے. مالدار کتنے بھی ہوں مگر اقتدار و اختیار ان کے ہاتھ نہ آیا.
چند سال سے فلسطین کے ایک حصے میں ان کے اجتماعی اور مصنوعی اقتدار سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ اجتماع تو ان کا اس جگہ میں آخری زمانے میں ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ صادق مصدوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں قرب قیامت کے لیے خبر دی گئی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نصارہ سب مسلمان ہو جائیں گے اور یہودیوں سے جہاد کر کے ان کو قتل کریں گے۔ خدا کا مجرم وارنٹ اور پولیس کے ذریعے پکڑ کر نہیں بلایا جاتا، بلکہ وہ تکوینی اسباب ایسے جمع کر دیتے ہیں کہ مجرم اپنے پاؤں چل کر ہزاروں کوششیں کر کے اپنی قتل گاہ پر پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ملک شام دمشق میں ہونے والا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ معرکہ بھی یہیں بننا ہے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا قلعہ قمع کر دینا سہل ہو۔ قدرت نے دنیا کی پوری عمر میں تو یہودیوں کو مختلف ملکوں میں منتشر رکھ کر محکومیت اور بے قدری کا عذاب چکھایا، اور آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسانی کے لیے ان کو ان کے مقتل میں جمع فرما دیا۔ اس لیے یہ اجتماع اس عذاب کے منافی نہیں رہا۔ ان کی موجودہ حکومت اور مصنوعی اقتدار کا قضیہ تو یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس پر آج کی مہذب دنیا نے اگرچہ بہت خوبصورت ملمہ کا پردہ چڑھایا ہوا ہے، لیکن کوئی دنیا کی سیاست سے باخبر انسان ایک منٹ کے لیے بھی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ آج جس خطے کو اسرائیلی مملکت کا نام دیا جاتا ہے وہ در حقیقت روس، امریکہ اور انگلینڈ کی ایک مشترک چھاؤنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ محض ان حکومتوں کی امداد سے زندہ ہے اور ان کے تابع فرمان رہنے ہی میں اس کے وجود کا راز مضمر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حقیقی غلامی کو مجازی حکومت کا نام دے دینے سے اس قوم کو کوئی اقتدار حاصل نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں تا قیامت رسوائی اور خواری کے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ آج بھی بدستور موجود ہے، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی جب کہ آپ کے رب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پر کسی ایسی طاقت کو قیامت تک مسلط کر دے گا جو ان کو برا عذاب چکھائے، جیسا کہ اول سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے، پھر بخت نصر کے ذریعے، اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور باقی ماندہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہر جگہ سے ذلت و خواری کے ساتھ ان کا نکالا جانا مشہور و معروف اور تاریخ کے مسلمات میں سے ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ یہ ہے، منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، یعنی ان لوگوں میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے۔ دوسری طرح سے مراد کفار، فجار، بدکار لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں سب ایک ہی طرح کے لوگ نہیں، کچھ نیک بھی ہیں۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو تورات کے زمانے میں احکام تورات کے پورے پابند رہے، نہ ان کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، نہ کسی تعدیل و تحریف کے درپے ہوئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ حضرات ہو جو نزول قرآن کے بعد قرآن کے تابع ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو آسمانی کتاب ماننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کی یا اس کے احکام میں تحریف کر کے اپنی آخرت کو دنیا کی گندی چیزوں کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ آخر آیت میں ارشاد ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم نے اچھی بری حالتوں سے ان کا امتحان لیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اچھی حالتوں سے مراد ان کو مال و دولت کے ذخیرے اور عیش و عشرت کے سامان دینا ہے، اور بری حالتوں سے مراد یا تو ذلت و خواری کے وہ واقعات ہیں جو ہر زمانے میں مختلف صورتوں سے پیش آتے رہے، اور یا کسی وقت کا قحط و افلاس جو ان پر ڈالا گیا وہ مراد ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ انسان کی فرما برداری یا سرکشی کا امتحان لینے کے دو ہی طریقے ہیں، دونوں استعمال کر لیے گئے۔ ایک یہ کہ احسانات و انعامات کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ احسان کرنے والے اور انعام دینے والے کے شکر گزار فرما بردار ہوتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کو مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے اور اپنی بداعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن قوم یہود ان دونوں امتحانوں میں فیل ہو گئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نعمت کے دروازے کھولے، مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، تو کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی معاذ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم غنی۔ اور جب ان کو افلاس و نداری سے آزمایا گیا تو کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، یعنی اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ فوائد، اس آیت سے ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ کسی قوم کا ایک جگہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا منتشر ہونا عذاب۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس دنیا کی راحت و کلفت اور خوشی و غم در حقیقت خدا بندی امتحان کے مختلف پرچے ہیں جن کے ذریعے اس کے ایمان اور خدا پرستی کی آزمائش کی جاتی ہے۔ نہ یہاں کی تکلیف کچھ زیادہ رونے دھونے کی چیز ہے، نہ کوئی راحت مسرور و مغرور ہو جانے کا سامان۔ عاقبت اندیش عقل مند کے لیے یہ دونوں چیزیں قابل توجہ نہیں۔ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آمد بن خسانے، بپیش ہمت ماہرچے آمد ببد مہمانے۔ تیسری آیت میں ارشاد ہے، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه۔ اس میں پہلا لفظ خلف مصدر خلافت سے مشتق ماضی کا صیغہ ہے، جس کی معنی ہے قائم مقام اور خلیفہ ہو گئے، اور دوسرا لفظ خلف مصدر ہے جو قائم مقام اور خلیفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مفرد اور جمع دونوں کے لیے یکساں بولا جاتا ہے، لیکن خلف
بسکون اللام اکثر برائے خلیفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو. اکثر برے خلیفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے طرز کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو. اور خلف بفتح لام اس کے مقابل نیک اور قابل خلیفہ کو کہا جاتا ہے. جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے اور ان کے مقصد کی تکمیل کرے. اس لفظ کا اکثر استعمال اسی طرح ہے, کہیں کہیں اس کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے. ورث الکتاب وراثت سے مشتق ہے وہ چیز جو مرنے والوں کے بعد زندہ رہنے والوں کو ملتی ہے, اس کو میراث یا وراثت کہا جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ کتاب تورات ان لوگوں کو اپنے بڑوں سے وراثت میں مل گئی, یعنی ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ آئی. لفظ عرض سامان کے معنی میں بولا جاتا ہے جو نقد کے بدلے میں خریدا جاتا ہے, اور کبھی مطلقاً مال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, خواہ نقد ہو یا سامان. تفسیر مظہری میں ہے کہ اس جگہ یہی عام معنی مراد ہے, اور اس جگہ مال کو لفظ عرض سے تعبیر کرنے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا مال کتنا ہی ہو ناپائیدار اور عارضی ہے, کیونکہ عرض کا استعمال اصل میں جوہر کے بالمقابل ناپائیدار چیز کے لیے مستعمل ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہ ہو بلکہ وہ اپنے وجود میں دوسری کسی چیز کا تابع ہو. اسی لیے عارض کا لفظ معدل کے معنی میں آتا ہے کیونکہ اس کا وجود قائم رہنے والا نہیں, جلد زائل اور ختم ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں ھذا عارض ممطرنا اسی معنی کے لیے آیا ہے. ھذا الادنی میں لفظ ادنا دنوب بمعنی قرب سے بھی مشتق کہا جا سکتا ہے. اس صورت میں ادنا کے معنی اقرب کے ہو جائیں گے. اسی کا مؤنث دنیا ہے جس کے معنی قریب کے ہیں. آخرت کے مقابلے میں یہ جہاں انسان سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو ادنا اور دنیا کہا جاتا ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ جہاں انسان سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو ادنا اور دنیا کہا جاتا ہے. اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ دنا بمعنی ذلت سے مشتق ہو تو اس کے معنی ذلیل و حقیر کے ہو جائیں گے. دنیا اور اس کے سب سامان بمقابلہ آخرت کے حقیر و ذلیل ہیں, اس لیے اس کو ادنا اور دنیا کہا گیا. معنی آیت کے یہ ہیں کہ پہلے دور کے یہودیوں میں تو دو قسم کے لوگ تھے, کچھ نیک صالح پابند شریعت تورات اور کچھ نافرمان گناہگار. مگر ان کے بعد جو لوگ ان کی نسل میں ان کے خلیفہ اور قائم مقام اور تورات کے وارث بنے انہوں نے یہ حرکت اختیار کی کہ اللہ کی کتاب کو سوداگری کا مال بنا لیا کہ اہل غرض سے رشوت لے کر اللہ کے کلام میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بنانے لگے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اس پر مزید جرأت یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے مگر یہ گناہ ہمارا بخش دیا جائے گا. حق تعالیٰ نے ان کی غلطی پر اگلے جملے میں اس طرح تنبیہ فرمائی وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ, یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو تحریف کلام اللہ کے بدلے میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ اب بھی مال لے کر تحریف کرنے سے باز نہ آئیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بجا اور حق ہے مگر انہی لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر نادم ہوں اور آئندہ اس کے چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیں جس کا اصطلاحی نام توبہ ہے. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ان کو تحریف کلام اللہ کے بدلے میں کوئی مال ملنے لگے تو یہ اب بھی مال لے کر تحریف کرنے سے باز نہ آئیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بجا اور حق ہے مگر انہیں لوگوں کے لیے جو اپنے کیے پر نادم ہوں اور آئندہ اس کے چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیں جس کا اصطلاحی نام توبہ ہے. یہ لوگ اپنے جرم پر اصرار کے باوجود مغفرت کے امیدوار ہیں, حالانکہ اس وقت ان کو پیسہ ملے تو تحریف کرنے میں کوتاہی نہ کریں. گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مغفرت کی امید رکھنا خود فریبی سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. کیا ان لوگوں سے تورات میں یہ عہد نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی بات نہ کہیں گے, اور ان لوگوں نے اس معاہدے کو تورات میں پڑھایا بھی. یہ سب ان کی عاقبت نا اندیشی ہے. بات یہ ہے کہ دار آخرت ہی پرہیزگاروں کے لیے بہترین لازوال دولت ہے. کیا وہ اتنی بات کو نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو, بے شک ہم ضائع نہ کریں گے ثواب نیکی والوں کا. اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر مثل صاحبان کے اور ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا, ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے زور سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو. خلاصہ تفصیل. اور ان میں سے جو لوگ کتاب یعنی تورات کے پابند ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی حکم ہے, بس پابندی یہی ہے کہ مسلمان ہو گئے اور عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں, چنانچہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اس طرح اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان بنی اسرائیل کے اوپر محاذات میں معلق کر دیا اور ان کو یقین ہوا کہ اب ان پر گرا, اور اس وقت کہا کہ جلدی قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے یعنی تورات, اور مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس کتاب میں ہیں جس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ.
معارف و مسائل. سابقہ آیات میں ایک عہد و میثاق کا ذکر تھا جو خصوصی طور پر علماء بنی اسرائیل سے تورات کے متعلق لیا گیا تھا کہ اس میں کوئی تصرف و تغیر نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بجز حق اور صحیح بات کے کوئی چیز منسوب نہ کریں گے. اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی تھی کہ ان علماء بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور اہل غرض سے رشوتیں لے کر تورات کے احکام بدلے اور ان کی غرض کے مطابق کر کے بتلائے. اب یہ آیت بھی اسی مضمون کا تکملہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل سب کے سب ایسے نہیں. ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے تورات کے احکام کو مضبوطی سے تھاما اور ایمان کے ساتھ عمل کے بھی پابند ہوئے اور نماز کو پورے آداب کے ساتھ قائم کیا. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. تو جن لوگوں نے ایمان و عمل کے دونوں فرائض ادا کر کے اپنی اصلاح کر لی ان کا اجر ضائع نہیں ہو سکتا. اس آیت میں چند فوائد قابل غور ہیں. اول یہ کہ کتاب سے مراد اس میں وہی کتاب ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے یعنی تورات. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہر آسمانی کتاب تورات، انجیل، قرآن سب مراد ہوں. دوسرے یہ کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کو صرف اپنے پاس احتیاط اور تعظیم کے ساتھ رکھ لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے احکام کی پابندی مطلوب ہے. شاید اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس آیت میں کتاب کے لینے یا پڑھنے کا ذکر نہیں ورنہ یأخذون یا یقرؤون کا لفظ ہوتا. اس کی جگہ یمسکون کا لفظ اختیار کیا گیا جس کے معنی ہے مضبوطی کے ساتھ پوری طرح تھامنا یعنی اس کے احکام کی تعمیر کرنا. تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ یہاں احکام تورات کی تعمیل اور پابندی کا ذکر تھا اور احکام تورات سینکڑوں ہیں. ان میں سے اس جگہ صرف اقامت صلاۃ کے ذکر پر اتفاق کیا گیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم اور افضل و اعلیٰ نماز ہے. نیز یہ کہ نماز کی پابندی احکام الہیہ کی پابندی کی خاص نشانی اور علامت بھی ہے کہ اس کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کی پہچان ہوتی ہے. اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو نماز کا پابند ہو گیا اس کے لیے دوسرے احکام خداوندی کی پابندی بھی سہل ہو جاتی ہے اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس سے دوسرے احکام کی پابندی بھی نہ ہو سکے گی. جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا عمود ہے جس پر اس کی تعمیر کھڑی ہوئی ہے. جس نے اس عمود کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا اور جس نے اس کو منہدم کر دیا اس نے پورے دین کی عمارت منہدم کر دی. اسی لیے اس آیت میں والذین یمسکون بالکتاب کے بعد اقاموا الصلاۃ فرما کر یہ بتلا دیا کہ کتاب سے تمسک کرنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا صرف اسی کو سمجھا جائے گا جو نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرے. اور جو نماز میں کوتاہی کرے وہ کتنے ہی وظائف پڑھے یا مجاہدے کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں اگرچہ اس سے کشف و کرامات کا سرور بھی ہوتا ہو. یہاں تک بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور احکام تورات میں تحریف کرنے پر تنبیہ کا بیان تھا. اس کے بعد دوسری آیت میں بنی اسرائیل کے خاص عہد کا ذکر ہے جو ان سے احکام تورات کی پابندی کے لیے ڈرا دھمکا کر گویا زبردستی لیا گیا تھا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے. اس آیت میں لفظ نطق سے مشتق ہے جس کے معنی کھینچنے اور اٹھانے کے ہیں. سورہ بقرہ میں اسی واقعے کا لفظ رفعنا سے کیا گیا ہے. اس لیے یہاں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نطقنا کی تفسیر رفعنا سے فرمائی ہے. اور لفظ ظل بمعنی سایہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے سائبان. مگر لفظ سائبان اس میں ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کا سایہ سر پر پڑتا ہو مگر وہ کسی عمود پر قائم ہو. اور اس واقعے میں پہاڑ ان کے سر پر معلق کر دیا گیا تھا سائبان کی صورت میں نہ تھا اسی لیے اس کو حرف تشبیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا. معنی آیت یہ ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا کر معلق کر دیا جس سے وہ سمجھنے لگے کہ اب ہم پر پہاڑ گرا چاہتا ہے. اس حالت میں ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ یعنی مضبوط پکڑو ان احکام کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں اور یاد رکھو تورات کی ہدایات کو تاکہ تم برے اعمال و اخلاق سے باز آ جاؤ. واقعہ اس کا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی خواہش اور فرمائش کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب و شریعت مانگی اور حسب الحکم اس سلسلے میں 40 باتوں کا اعتکاف کوہ طور پر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کتاب ملی اور بنی اسرائیل کو سنائی تو اس میں بہت سے احکام ایسے پائے جو ان کی طبیعت اور سہولت کے خلاف تھے. ان کو سن کر انکار کرنے لگے کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکتا. اس وقت حق تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا. انہوں نے کوہ طور کو اس بستی کے اوپر معلق کر دیا جس میں بنی اسرائیل آباد تھے. اس کا رقبہ تاریخی روایتوں میں 3 مربع میل بیان کیا گیا ہے. اس طرح ان لوگوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو سب سجدے میں گر گئے اور احکام تورات کی پابندی کا عہد کر لیا لیکن اس کے باوجود پھر بار بار خلاف ورزی ہی کرتے رہے. دین میں جبر و اکراہ نہیں اس کا صحیح مطلب اور شبے کا جواب. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم کا عام اعلان ہے لا اکراہ فی الدین یعنی دین میں جبر و اکراہ نہیں کہ کسی کو زبردستی دین حق کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے. اور اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو دین کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا. لیکن ذرا غور کیا جائے تو فرق کھلا ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے قبول کرنے پر کبھی کہیں مجبور نہیں کیا گیا. لیکن جو شخص مسلمان ہو کر اسلامی عہد و میثاق کا پابند ہو گیا اس کے بعد وہ اگر احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے لگے تو اس پر ضرور جبر کیا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا دی جائے گی.
اسلامی تعزیرات میں بہت سی سزائیں ایسے لوگوں کے لیے مقرر ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ لا اکراہ فی الدین کا تعلق غیر مسلموں سے ہے کہ ان کو بجز مسلمان نہیں بنا کہ ان کو بجبر مسلمان نہیں بنایا جائے گا. اور بنی اسرائیل کے اس واقعے میں کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود احکام تورات کی پابندی سے انکار کر دیا. اس لیے ان پر جبر و اکراہ کر کے پابندی کرانا لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بنا سنا کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.